نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن۔ ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورۃ الطلاق پڑھیں گے۔ اس میں کچھ طلاق کے مسائل ہیں، کچھ مسائل پیچھے ہم سورہ بقرہ میں پڑھ آئے ہیں طلاق کے متعلق، اور کچھ مسائل یہاں پہ ہیں۔ یہاں پر طلاق دینے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ صحیح طریقہ ہمارے ہاں ہوتا ہی نہیں، صحیح طریقے سے طلاق نہیں دی جاتی۔ اگر اس طریقے سے طلاق دیں تو طلاقیں بھی بہت کم ہوں گی اور طلاق کے بعد رجوع بھی ہوگا۔ ہمارے ہاں تو جب طلاق ہو جائے تو پھر پورے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم النساء، جب تم طلاق دو عورتوں کو۔ یہ خطاب آپ سے ہے اور حقیقت میں پوری امت سے، اور آپ کو مخاطب کر کے آپ کی شان کو بڑھانا ہے کہ ساری امت آپ کے بعد ہے، ٹھیک ہے۔ اذا طلقتم النساء، جب تم طلاق دو عورتوں کو، فطلقوہن، تو طلاق دو ان کو، لعدتہن، ان کی عدت میں، واحصوا العدہ، اور ان کی عدت کو گنو، یعنی طہر کی حالت میں۔ عدت سے مراد جب وہ مینسز سے پاک ہو جائے تو جو اس کے طہارت والے ایام ہیں وہ اس کی عدت ہے، اس کے دوران طلاق دینی ہے اگر دینے کا ارادہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر اس حیض کے بعد اس نے طہارت اختیار کر لی ہے اور اس طہارت میں خامد نے اس کے ساتھ ہم بستری کر لی، وہ مل گئے، تو پھر نہیں دینی طلاق۔ پھر اس طور میں پھر دینے کا ارادہ بنا تو پھر اگلا دفعہ انتظار کرو، جب اگلی عدت آئے گی تو اس میں پھر ملنا نہیں ہے، پھر طلاق دینی ہے۔ اب یہ کیا ہے، یہ سوچ سمجھ کر جو فیصلہ کرے گا نا وہ اس طرح کرے گا۔ ہمارے تو غصہ آیا اللہ چل بھائی، اور پھر ایک ہی دفعہ تین پیر اکٹھے کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ طلاق بدعی ہے، سنت طریقہ طلاق دینے کا یہ ہے، ٹھیک ہے۔ واحصوا العدہ، اور تم گنو، شمار کرو عدت کو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لا تخرجوہن، نہ تم نکالو ان کو۔ اب طلاق دینے کے بعد کیا ہے، ان کو من بیوتہن، ان کے گھروں سے نہ نکالو۔ طلاق کے بعد بھی وہ بیوی شوہر کے گھر میں ہی رہے گی۔ یہاں تو پہلے گھر سے نکال دیتے ہیں، بھگا دیتے ہیں، پھر پیچھے طلاق بھیجتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ لا تخرجوہن، نہ تم نکالو ان کو، من بیوتہن، ان کے، یہ ان کا گھر ہے، ولا یخرجن، اور نہ وہ خود نکلیں، الا ان یاتین، مگر یہ کہ آئیں وہ بفاحشۃ مبینہ، واضح فحاشی کی طرف، کہ وہ فحاشی کریں تمہارے گھر میں رہ کر، تو پھر تم انہیں نکال سکتے ہو۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کی حد ہے کہ طلاق کب دینی ہے، کس حالت میں دینی ہے، طلاق کے بعد گھر سے نہیں نکالنا، یہ اللہ کی حد ہے۔ ومن یتعد حدود اللہ، جو کراس کرے گا اللہ کی حدوں کو، فقط ظلم نفسہ، وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرے گا۔ پھر نقصان اٹھاتے ہیں نا، پہلے سوچتے نہیں، پھر اس جو اللہ کی حد کو توڑا ہے تو زندگی تو پریشان کن بنے گی نا، تکلیفیں تو آئیں گی، مشکلات کھڑی ہوں گی، پورے خاندان اجڑیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو طلاق دے دی، وہ عدت میں نہیں تھی، حیض کی حالت میں دے دی، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو نے غلط کیا ہے، اس سے رجوع کر لے اپنی بیوی سے، پھر اس کو اگر طلاق دینی ہو تو طہر میں دینا، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس سے یہ استدلال کرتے ہیں علماء کہ طلاق اگر دے دی ہے تو طلاق ہو جائے گی، لیکن صحیح طریقہ نہیں ہے وہ طلاق دینے کا۔ اور طلاق دینے کا صحیح طریقہ یہی ہے، اور پھر ایک دفعہ ایک ہی مجلس میں اگر 3 دے دی ہیں تو وہ ایک ہی شمار ہوگی۔ یہ بھی حدیث میں ملتا ہے کہ بعض صحابہ نے طلاق دی ایک ہی مجلس میں، آپ نے ان سے پوچھا کہ ایک ہی مجلس میں دی ہے تم نے 3 دفعہ، آپ نے فرمایا، اس نے کہا ہاں، آپ نے فرمایا وہ ایک ہی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ ایک موقف یہ ہے علماء کا کہ پھر ایک دفعہ طلاق دے دی ہے نا، تو دوسری دفعہ طلاق دینے کے لیے جب اس کو دوبارہ مینسز آئیں گے، اس کی دوسری عدت آئے گی تو پھر طلاق دینی ہے، پھر دوسری ہو جائے گی۔ اور ایک موقف یہ ہے کہ جب تک اس سے پھر رجوع نہیں کرتا، رجوع کیا ہے تو پھر اس کو طلاق دے سکتا ہے۔ اور رجوع کی جو عدت ہے سورہ بقرہ میں گزری ہے، 3 مینسز تک، وہ 3 ماہ، اس کے دوران وہ رجوع کر سکتا ہے۔ اگر اس کے دوران رجوع نہیں کیا، ایک ہی طلاق دی تھی، رجوع نہیں کیا، اس کے بعد وہ نکاح بھی کر سکتا ہے اس سے، یا 3 ماہ گزرنے کے بعد، عدت گزرنے کے بعد وہ عورت اب اس سے خاوند سے فارغ ہو گئی، کسی اور سے بھی نکاح کر سکتی ہے، اس سے بھی کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، لا تدری لعل اللہ، تم نہیں جانتے شاید کہ اللہ تعالیٰ یحدث، پیدا کر دے، بعد ذالک امرا، اس کے بعد کوئی اور معاملہ، یعنی تمہارے گھر میں عورت رہے گی تو غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، عدت وہ گھر میں گزارے گی، شوہر کے گھر میں، شوہر بھی وہیں ہے،
اب وہ اس کے لیے خامن بیوی والا تعلق تو حرام ہو گیا، لیکن اس کے گھر میں رہے گی، خرچہ بھی شوہر دے گا، آگے آ رہا ہے خرچہ بھی شوہر دے گا، اسی کے گھر میں رہے گی کیونکہ ابھی عدت میں ہے، شوہر کو حق ہے رجوع کرنے کا۔ اب دیکھیں ایسا ہو پوری سوچ سمجھ کر طلاق دے، اس کے بعد بیوی گھر میں ہے تو صلح کرنے کے چانس کتنے زیادہ ہیں؟ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، صلح کر لیں گے نا، اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کسی تیسرے بندے کو بھی لانا نہیں پڑے گا۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ سے ڈریں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈریں، اور یہ نہ کہیں کہ ہم نے، اور پھر ہر وقت اس کام کو کھیل نہ بنا لیں، 3 چانس ختم کر دیے تو پھر حرام ہو جائے گا۔ اور کئی لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی ہیں، طلاق دی، پھر دیکھا کہ بچے ہیں، فلاں ہیں، یوں ہے، پھر صلح بھی کر لی، پھر طلاق دے دی، زندگی کسی موڑ پر پھر طلاق دے دی، غصہ آیا طلاق دے دی، پھر خود صلح بھی کر لی، پھر طلاق دے دی، اور کھیل بنایا ہوا ہے، تماشا بنایا ہوا ہے۔ 3 دفعہ چاہے مذاق میں یا غصے میں جیسے بھی کہہ دیے نا اگر وقفے سے، تو اس کے لیے ختم، بیوی اس کے لیے حرام ہو گئی۔ اب اگر گھر رہ رہے ہیں تو حرام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایسے بھی لوگ موجود ہیں۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، آگے دیکھیں، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ پہنچ جائیں اپنی مقررہ مدت تک، یعنی ان کی جو عدت کے ایام ہیں وہ پورے ہو جائیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اگر تم روکنا چاہو اچھے طریقے سے روک لو، یعنی ان سے صلح کرنا چاہو تو کر لو، او فارقوهن، یا ان کو اپنے سے جدا کرنا چاہو، بمعروف تو اچھے طریقے سے، پھر ان کو گھر سے نکال دو، عدت گھر میں گزاریں گی، اگر صلح کرنی ہے کر لو، نہیں کرنی تو پھر بھیج دو، لیکن بمعروف اچھے طریقے سے۔ یہاں کیا ہوتا ہے، الزام لگا کے، اس کو گندا کر کے، معاشرے میں ذلیل کر کے، ٹھیک ہے نا، وہ تیری عزت رہی ہے، اب اس کو ذلیل کر کے کیا کرے گا۔ ایک واقعہ پڑھا تھا، شاید آپ نے بھی پڑھا ہو، عبد المالک مجاہد جو لکھتے ہیں نا، اس میں ایک تھا، ایک بندے نے نا اپنی بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کیا، تو سمجھدار بندے ہوتے تھے پہلے، ارادہ کیا، کسی کو پتہ چلا کہ بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کر رہا ہے، اس نے کہا کیا خامی ہے تیری بیوی میں، کیوں تو طلاق دیتا ہے؟ تو آگے اس نے کہا ابھی تک وہ میری بیوی ہے، ابھی تک وہ میری بیوی ہے، میں کیوں اس کی خامی بیان کروں۔ پھر اس نے ارادہ تھا، دے دی طلاق، جب طلاق دے دی تو پھر اسی بندے نے پوچھا ہاں اب بتا، اب تو طلاق دے دی ہے، تو اس نے کہا ابھی وہ عدت کے اندر ہے، ہو سکتا ہے میں اس سے رجوع کر لوں، میں اس کی خامی کیوں بتاؤں، تو اس کی عدت بھی ختم ہو گئی۔ پھر اس نے پوچھا ہاں اب بتا، اب تو اس کی عدت ختم ہو گئی، اب تو رجوع نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے اب میں اس کی خامی کیوں بتاؤں، ہو سکتا ہے کوئی اور اس سے نکاح کر لے، کوئی اور اس سے نکاح کر لے، جب میں اس کی خامی بتا دوں گا تو کوئی اس سے نکاح نہیں کرے گا، پھر اس سے کسی اور نے نکاح بھی کر لیا، پھر ایسے بندوں کو بھی نا خرابی ہوتی ہے کہ وہ بیان نہیں، جان نہیں چھوڑتے کسی کی، جب تک وہ پوچھ نہ لیں، شرارت کر نہ لیں، ٹھیک ہے نا، شرارت کریں گے تو پھر سکون آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے پھر پوچھا اب تو وہ کسی اور کی بیوی بن گئی ہے، وہ نکاح بھی ہو گیا اس کا، اب بتا کیا خرابی تھی اس میں، تو بندہ آگے سے کیا کہتا ہے، کہتا ہے اب وہ کسی اور کی عزت بن گئی ہے، میں اب اس کی خامی کیوں بتاؤں تمہیں، میں کسی اور کی عزت، ہاں کسی اور کی عزت کی خرابی میں کیوں کروں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے ہمیں بھی ایسا بننا چاہیے، ہمیں بھی خامی ہے، اپنے اندر دیکھیں کتنی خامیاں ہیں، ہر انسان میں کوئی اچھائی بھی ہوتی ہے، تو اسی لیے کہا اچھے طریقے سے، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ، اور 2 گواہ بنا لو عدل والے تم میں سے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ، اور شہادت پر قائم رہو، للہ اللہ کے لیے، ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ، یہ تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، من کان، اس بندے کو جو ایمان لاتا ہے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ومن یتق اللہ، اور جو بندہ اللہ سے ڈرے گا، یہ ہے یتق اللہ، جو اللہ سے ڈر کر ان معاملات میں اللہ سے ڈرتا رہے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیں گے۔ یہ نہ کہیں کہ فلاں ہو گیا، یوں ہو گیا، اگر غلطی ہو گئی ہے تو غلطی کا احساس اپنے دل میں پیدا کریں، اور جب مسئلہ پوچھنے کے لیے آئیں، کئی لوگ آتے ہیں طلاق کے مسئلے پوچھنے کے لیے، تو سچ سچ بتائیں، جو صحیح واقعہ ہوا ہے وہی بتائیں۔ اگر آپ جھوٹ بولیں گے، مفتی نے تو آپ کو فتویٰ آپ کے قول پر دینا ہے نا، خامند اور بیوی کا آپس الگ معاملہ تھا، خامند نے کیا کہا، کب کہا، کتنی دفعہ کہا، ٹھیک ہے نا، اور کتنے کتنے موقع پر کہا، یہ تمہیں پتہ ہے، فتویٰ دینے والے کو نہیں پتا۔ فتویٰ دینے والا تم سے پوچھ کر جو تم نے بتایا اس کے مطابق دے دے گا، اگر تم نے جھوٹ بولا ہے تو تم گناہ گار ہو، وہ فتویٰ دینے والا نہیں ہے، کیونکہ تم نے تو اس کے سامنے غلط بیانی کی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، يَجْعَل لَهُ، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کر دیں گے۔ آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے، آپ ان اسباق کو آگے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ انشاءاللہ کل کے سبق میں آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔